نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلقہ دلچسپ، عمدہ اور سبق آموز قصے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ سے متعلق یہ آخری ایپیسوڈ ہوگا جس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرحکمت فیصلے، بیت المقدس کی تعمیر، آپ کی وفات اور آپ کے قصے سے جو دروس اور اسباق حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند پرحکمت فیصلوں سے متعلقہ قصے آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ پہلا قصہ بکریوں کا کھیتی چر جانے کا قصہ ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ دو لوگ تھے، ایک کے پاس انگور کا باغ تھا، دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ باغ بہت پھلدار تھا۔ ایک رات بکری والے کی بکریاں باغ میں گھس گئیں، باغ کو چر کر روند ڈالیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچا گئیں۔ باغ والا جب دیکھتا ہے تو یہ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ نقصان بہت زیادہ ہے، اس لیے بکری والا اپنی بکریاں تاوان میں کھیتی والے کے حوالے کر دے۔ ممکن ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ہو کہ کھیت کا نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر میں ہے، اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہو۔ جو فیصلہ بہرحال ہم کہیں گے کہ غلط نہیں تھا، فیصلہ صحیح ہی تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ساری بکریاں کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں تاکہ وہ اس کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائیں، اور بکری والوں سے کہا جائے کہ وہ کھیتی کو ٹھیک ٹھاک کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، یہاں تک کہ کھیتی پہلی حالت میں لوٹ کر آ جائے۔ جب کھیتی پہلی حالت میں لوٹ کر آ جائے، جب کھیتی بالکل درست ہو جائے، تو بکریوں والا کھیت مالک کے حوالے کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے۔ یہ فیصلہ پہلے فیصلہ سے بہتر فیصلہ تھا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اسی قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔
اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، یعنی ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکمت دے رکھا تھا۔ محترم ناظرین، جانور اگر کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہماری شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جانور دن میں کھیتی کو یا کسی بھی چیز کو نقصان پہنچائے تو اس کا تاوان نہیں دینا ہوگا، کیونکہ کھیتی والے یا سامان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کھیت یا اپنے سامان کی حفاظت کرے، اور اگر جانور رات میں برباد کرتا ہے، رات میں نقصان پہنچاتا ہے، تو جانور کے مالک کو اس کا تاوان دینا ہوگا، اس کا جرمانہ دینا ہوگا، کیونکہ مالک کی ذمہ داری تھی کہ جانور کی حفاظت کرے رات میں۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اونٹنی کسی کے باغیچے میں داخل ہو گئی اور اسے خراب کر دیا، باغیچے کو چر چک کر کے خراب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باغ والوں کو چاہیے کہ وہ دن میں اپنے باغ کی حفاظت کریں، اور اگر رات میں جانوروں نے کچھ خراب کیا تو جانور والے اس کے ضامن ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرحکمت فیصلوں میں سے ایک فیصلہ دو عورتوں کے بیچ ہونے والا فیصلہ ہے، جن میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا تھا۔ قصہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ساتھ اپنا اپنا بچہ بھی تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں آپس میں جھگڑنے لگی، ایک نے کہا کہ تمہارے بچے کو لے گیا ہے، اور دوسری نے کہا کہ تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ دونوں مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے بری کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کو اپنے معاملہ سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چھری لاؤ، میں اس بچے کو دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسا مت کیجئے، میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ بچہ بری کا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچہ اس چھوٹی کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے کہ عورت اگر اولاد کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کے دعویٰ کو رد کرنے والا کھڑا نہ ہو تو وہ اولاد اسی کی مانی جائے گی، وہ بچہ اسی کا مانا جائے گا۔ یہ عجیب قصہ ہے۔ دو عورتیں ہیں، ایک چھوٹی ہے، دوسری بڑی ہے، دونوں نکلتی ہے، ان میں سے کسی ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا لیتا ہے۔ بڑی کہتی ہے کہ چھوٹی کے بچے کو اٹھا لیا ہے، اور چھوٹی کہتی ہے کہ بڑی کہ
بچے کو اٹھا لیا ہے۔ دونوں مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے بری کے حق میں فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا ہوگا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، کہ بری عمر دراز ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے بچے کا، اور چھوٹی چونکہ نوجوان ہے، اس کے پاس مستقبل ہے، اسے بہت سی اولاد ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے بری کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو فراست پائی جاتی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، حالانکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا۔ اسی لیے ایک دوسرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور یہ واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں چنانچہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو اپنے معاملے سے ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ تاکہ تم دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دوں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بری کو اعتراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا لڑکا نہیں تھا، اس کا لڑکا تو بھیڑیا لے کر چلا گیا تھا۔ وہ یہی سوچتی کہ مجھے کیا پری ہے، اسے بھی جانے دو۔ لیکن چھوٹی نے کہا نہیں، ایسا مت کیجیے اے اللہ کے نبی، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بری کا نہیں بلکہ چھوٹی کا بیٹا ہے۔ چنانچہ آپ نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ نے پہچان لیا کہ اس خاتون کی شفقت اور بچے کے تئیں ہمدردی بہت بڑا قرینہ ہے کہ بچہ اسی کا ہے، اسی لیے بچے کا فیصلہ اس چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح۔ محترم ناظرین، بیت المقدس کی سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ اس کے بارے میں کوئی صریح نص وارد نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے، بعض نے کہا فرشتوں نے، بعض نے کہا سام بن نوح نے، اور بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ البتہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسجد اقصی مسجد حرام کے بعد دوسری مسجد ہے جو اس دھرتی پر بنائی گئی، اور دونوں کے بیچ 40 سال کا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے کہا کہ دونوں میں کتنی مدت ہے، یعنی دونوں کے درمیان کتنی مدت پائی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ البتہ شرعی دلائل سے یہ ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تحدید کی، توسیع کی، یعنی مسجد اقصی کی بنیاد نہیں ڈالی، اس کی تعمیر نہیں کی، بلکہ آپ نے مسجد اقصی کی تجدید کی، آپ نے اس کی توسیع کی۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، حکماً یصادف حکمہ
وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ تین دعائیں کیا تھیں؟ ان کا فیصلہ اللہ کے فیصلہ کے مطابق ہو، یہ پہلی دعا۔ دوسری دعا یہ تھی کہ ایسی حکومت عطا فرما کہ ان کے بعد کسی کے لائق نہ ہو، اور تیسری دعا یہ تھی کہ جو شخص اپنے گھر سے مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں نماز کے ارادہ سے نکلے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا تو وہ پاک و صاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دو دعائیں قبول ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ تیسری یہ جو دعا تھی یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی توسیع کرنے والے ہیں، مسجد اقصی کی تجدید کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے یہود کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنائی تھی، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل نہیں بنائی بلکہ انہوں نے مسجد اقصی کی توسیع کی تھی، مسجد بنائی تھی۔ وہ نبی اور بادشاہ تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے، شرک سے روکنے والے تھے، وہ آخر ہیکل کیوں کر بنا سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قصہ بھی بہت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کی موت بھی انسانوں کے لیے نشانی اور عبرت کا سامان بنے، کیونکہ اس دور میں کتنے لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے اور سمجھتے تھے کہ جنات غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کے ذریعہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، جنات غیب نہیں جانتے۔ وہ کیسے ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت جاری تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر میں لگا رکھا تھا، اور آپ جنوں کی سخت نگرانی کر رہے تھے۔ آپ کرسی پر بیٹھے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر جنات ذلت کے ساتھ بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیج دیا، جس نے وہ لاٹھی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور آپ زمین پر گر گئے۔ تب جنوں کو معلوم ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا اور کسی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ اس سے انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں، ورنہ جنات سمجھ جاتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ سبا میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی نے نہیں دیا، بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا،
ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے، یعنی اگر غیب کا علم ہوتا تو ذلت کے ساتھ کام میں لگے نہ رہتے۔ سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگائے رہے؟ اس حوالے سے نص میں کوئی صراحت نہیں آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے البتہ ایک اثر منقول ہے کہ 1 سال کی مدت تک اسی حالت میں رہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ نص میں صراحت نہیں آئی ہے، اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی بجائے یہ جان لینا صرف کافی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور جنوں کو بھی خبر نہ ہو سکی اور وہ کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر عمل میں آ گئی۔ محترم ناظرین، یہ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے متعلقہ دلچسپ قصے، جن میں ہم سب کے لیے بہت سارے اسباق اور دروس ہیں۔ کیا ہیں وہ اسباق اور دروس؟ آئیے ان پہ بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ کامیاب قائد اور حاکم کے سارے اوصاف حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی اور پیغمبر ہونے کے باوجود سلطنت کے سارے امور کو نہایت منظم طریقے سے چلاتے ہیں۔ جنات اور انسان، چرند و پرند اور حیوانات سارے کے سارے آپ کے قبضہ میں ہیں، لیکن سب کو اپنے انڈر میں رکھ کر ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لے رہے ہیں اور ان کو اپنی ذمہ داری میں مشغول رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے پرندے ہدہد کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، ہر ایک سے کام لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرتے۔ یہ ہے کامیاب قائد کی پہچان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے عقیدہ اور بنیاد سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا مال و دولت سے رجھانا چاہتی ہے، لیکن آپ اپنی بنیاد پر جمے رہتے ہیں اور سختی سے اس کی رشوت کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملکہ سبا کو آپ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی عام بادشاہ کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہی ہے، چنانچہ وہ فکر و شعور سے کام لیتی ہے، ادراک سے کام لیتی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو گلے لگا لیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ اللہ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہلکی سی دولت مل جاتی ہے تو تکبر اور گھمنڈ کے شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، غریبوں کی پرواہ تک نہیں کرتے، حالانکہ شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کی وجہ سے نعمت چھن جاتی ہے، نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ سے چوتھا اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیت کو دین کی خدمت میں لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کو آپ نے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ خاص کر ہدہد کے قصہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، سبق ہے، درس ہے
کہ ایک پرندہ جب سورج نمسکار کرنے والی قوم کو دیکھتا ہے کہ ایک قوم ہے جو سورج نمسکار کر رہی ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے، تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور سورج کی پوجا کرنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک پرندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پرندہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی ہے۔ ہمارے وجود کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کریں۔ ہم خیر امت کیوں کر ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارا کام ہے دوسروں کی رہنمائی کرنا، دوسروں کو خیر کے راستے پر لانا۔ اس لیے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ آج تک ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے شب و روز کے معمولات میں سے کتنا وقت دین کے لیے نکال پاتے ہیں؟ دنیا کے لیے ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے اس کا کتنا حصہ ہم دین کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ آج ہماری اکثریت صبح سے لے کر شام تک دنیاوی کاموں میں، دنیاوی تقاضوں میں لگی رہتی ہے؟ ہم دین کے کام کے لیے 100 بہانے بناتے ہیں۔ ہم کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا جن تک دین نہ پہنچ سکا تھا؟ یا وہی لوگ ہماری گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں ہمیں پیش کریں گے کہ الہی، اس کو معلوم تھا سچائی کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس نے حق مجھ تک نہیں پہنچایا۔ اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کون سا چہرہ لے کر ہم اپنے نبی سے روبرو ہو سکیں گے جن کی 23 سالہ زندگی اس دین کے لیے وقف تھی؟ تو پھر سستی کیوں کر اور غفلت تابکے کمر ہمت باندھیں، آگے آئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس سے کون سا کام لے لے۔ خود کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دین کے لیے جو بھی خدمت پیش کر سکتے ہیں پہلی فرصت میں اس کے لیے خود کو تیار کیجئے، کیونکہ یہ وقت کی مانگ ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔